الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي مقام آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. خالق و مالک کی حمد و ثنا حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق و مالک مجھے صحیح معنوں میں چند ایک گزارشات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
عظیم شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کی 2 جگہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق و مالک نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف انہیں اللہ کا خوف ہے، وہی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن یَکُونُوا مِنَ الْمُہْتَدِینَ، پس قریب ہی ہے کہ خالق و مالک ان کو مہتدا بنا دے گا، ہدایت والا بنا دے گا، کہ انہی کے پاس ہدایت ہوگی۔ فَعَسَىٰ، قریب ہے، اولئک، یہی لوگ، ان یکونوا، کہ ہوں گے، من المہتدین، ہدایت والوں میں سے، جن کو ہدایت مل چکی ہے، ان لوگوں میں سے۔ یہ خالق و مالک نے گارنٹی عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے احناف تو مفہوم مخالف کے قائل نہیں، لیکن کچھ ائمہ کرام مفہوم مخالف کے قائل ہیں۔ اگر اس کا مطلب وہ لیا جائے تو پھر یقیناً یہی مطلب بنتا ہے کہ جو معاذ اللہ مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، مسجدوں کی توہین کرتے ہیں، مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہی ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نہ زکاتیں دیتے ہیں، اور نہ انہیں کوئی خوف خدا ہے۔ جب انہیں نہ خوف خدا ہو، نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ آخرت کے دن پر ایمان ہو، نہ وہ نمازیں قائم کرتے ہوں، نہ زکاتیں دیتے ہوں، تو یقیناً وہ ہدایت والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ آئیے قرآن مقدس کی دوسری آیت کریمہ سے اس کی تفسیر سمجھیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، من اظلم، سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کا نام اس کی مسجدوں میں لیا جائے، اس سے جو منع کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ استفہام انکاری ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر خدا سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کو ویران کرنے، خراب کرنے کی کوشش کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن مقدس کے شروع سے لے کر آخر تک کے مفہوم کو اگر مد نظر رکھا جائے تو رب کائنات نے مشرک کو ظالم کہا ہے، کافر کو ظالم کہا ہے۔ اب رب کائنات فرماتا ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ مجموعہ قرآن مقدس کے مفہوم کو اس آیت کریمہ کے ساتھ ملایا جائے تو معنی بنتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، دنیا میں سب سے بڑا کافر ہی وہ ہے، سب سے بڑا مشرک اور سب سے بڑا ظالم ہی وہ ہے۔
اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اس سے بڑا کوئی مشرک نہیں، اس سے بڑا کوئی کافر نہیں، کیونکہ ظلم کا ایک معنی کفر بھی ہے۔ سب سے بڑا کافر ہی وہ ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجدوں کی تعظیم کتنی ہے، یہ تو ہم نے آیت کریمہ پڑھ لی، اور یہی آیت کریمہ ہمارے لیے یقیناً زندگی اور آخرت کا سرمایہ ہے کہ کوئی شخص اس پر عمل کر لے۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صفائی کرنا، یہ بھی مسجدوں کی آبادی ہے۔ ان کو تعمیر کرنا، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ان میں ذکر خدا کرنا، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ان میں ہمہ وقت رونق لگائے رکھنا، ذکر خدا کی، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اور مسجدوں کو ہمہ طرح سے ہر قسم کی خوبیاں، زینت، جو نمازیوں کے لیے سہولیات ہیں ان کو مہیا کرنا، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مسجدوں میں باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے ذوق و شوق سے، یہ بھی مسجدوں کی آبادی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یقیناً مسجد کے ساتھ جس کا جتنا دل لگا ہوگا، مسجد اتنی ہی اس کے ساتھ دل لگی کرے گی۔ دل لگی کا مطلب ہے مسجدیں خود اس سے پیار کرتی ہیں اور اس کے گھروں کو آباد و شاد کر دیتی ہیں رب کائنات کے فضل سے۔ آج ہمیں نظر نہیں آتا، یقیناً قیامت کو، یہ یوم الآخر کا مطلب ہی یہ ہے، قیامت کو پتہ چلے گا کہ مسجدوں سے پیار کرنے کا مزہ کتنا ہے۔ سوچا کبھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا اعلان فرمایا تھا کہ مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، جو مسجد کو وسیع کرے اسے جنت مل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال عند قول الناس فیہ، لوگوں کے قول کے وقت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ہینا بنا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد پاک کو تعمیر کیا جا رہا تھا، مسجد نبوی شریف کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انکم اکثرتم علیہ وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کثیر لوگ میرے پاس موجود ہو، مجھے سن رہے ہو، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کو بنائے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے، صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کو نئے سرے سے شروع سے مکمل بنائے، بس مسجد کو تعمیر کرے، چاہے ایک اینٹ لگا کے کرے تو چاہے ساری مسجد تعمیر کر دے، کوئی مسجد کے اندر جیسے بھی رونق مہیا کرے تعمیر کرنے میں، اور اس کی کوشش یہ ہو یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، صرف اس کو دل کے اندر یہی امید ہو کہ مجھے خالق و مالک کی طرف سے انعام ملے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرما دیتا ہے، اس کے لیے بنا دیا جاتا ہے خالق و مالک کی طرف سے جنت میں ایک محل، ایک گھر۔ یہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی متفق علیہ روایت ہے، کثیر روایتیں، کثیر روایات ہیں۔ یہ موضوع اس لیے اختیار کیا گیا ہے، یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے۔ چند دن پہلے قرآن مقدس نے تو تفسیر فرمائی دی ہے، من اظلم، اس سے بڑا کافر کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسجد کے اندر سوچ سکتے ہو کہ اگر کوئی وضو کر کے اٹھے نا تو یوں چھینٹے پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے وضو کے، اعتکاف چاہے بیٹھا ہو بندہ، اس کو مسجد کے اندر وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، 10 دن اسے نہانے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر، کہ مسجد کی توہین نہ ہو جائے۔
کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر۔ آپ پردے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی وضو کر کے آئے، ان پردوں کے ساتھ ہاتھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی نسبت مسجد سے ہو گئی ہے۔ رب کائنات نے ان مسجدوں کی اتنی تعظیم رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا عظیم پیغام دیا ہے مسجد کی صفائی کا۔ ابھی روایت سناتا ہوں، تو جو شخص مسجد کے اندر کھڑا ہو کے سرپرستی کر کے اس کے اندر ڈول ڈمکے چلائے، گانے باجے چلائے اور ان ڈشکروں کو نچائے مسجد کے اندر، تو یہ مسجد کی توہین ہی نہیں، شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اور شاعر اللہ کی توہین کرنے والا پکا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح کرے، ورنہ تو اولاد بھی بعد میں حرام کی پیدا ہوگی۔ تو جو حرام کی اولاد ہو، ایسی ہی نسلوں سے شاعر اللہ کی توہین ہوا کرتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا بزرگوں سے، خود فرمانے لگے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے تھے اور ایک شخص سے گفتگو فرما رہے تھے، یا آپ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس دور کے مطابق انہوں نے ایک گیند بنائی ہوئی تھی، تو ان کی گیند امام صاحب کے قریب آ کے گر گئی۔ گیند امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گر گئی۔ بچے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جاؤ لے آؤ، وہ کہتا نا نا، وقت کا امام بیٹھا ہے، وقت کا سراج الامہ موجود ہے، میں ان کے پاس جا کے گیند اٹھاؤں؟ یہ توہین ہے، میں نہیں اٹھاتا۔ وہ دوسرے کو کہتے تم لے آؤ، نا جی میں نہیں جاتا۔ تیسرے کو کہتے تم لے آؤ، نا نا، اتنے بڑے شیخ کے پاس جا کے میں ان سے کے قریب سے گیند اٹھا کے لاؤں؟ الغرض ایک بندہ کہنے لگا، ایک بچہ کہنے لگا میں لاتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے، گیند ہی اٹھا کے لانی۔ وہ گیند اٹھا کے پیچھے مڑا تو امام صاحب فرمانے لگے اس بچے کی نسل میں خرابی ہے، اس کی نسل خراب ہے، یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ اتنا بے باک ہو گیا، بغیر اجازت لیے، بغیر کوشش کیے، بغیر ڈرے یہ گیند اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی نسل میں خرابی ہے۔ قریب بیٹھنے والوں نے جا کے تحقیق کی، پتہ چلا کہ وہ اپنے حقیقی بات جس کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا تھا اس کا نہیں تھا، کسی چرواہے کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں سے قسم دے کے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ اس کے جو اب باپ جس کی طرف یہ منسوب ہے اس سے اولاد نہیں ہوتی تھی، جائیداد بڑی تھی، میں نے سوچا کہ چلو اس کی جائیداد کسی نہ کسی بچے کے پاس آ جائے، کوئی غیر نہ لے جائے، تو میں نے ایک چرواہے سے یہ پاپ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کوئی گیند اٹھا کے لے جائے بے باکی سے، اس کی نسل خراب ہوتی ہے، تو جو مسجد شاعر اللہ کے اندر یہ توہین کرے اور نچوائے ان ڈشکروں کو اور ساتھ ڈول ڈمکے چل رہے ہوں اور وہ خوش ہو رہا ہوں، اس کی سرپرستی کے اندر ایسا ہو رہا ہو، وہ سارے ہی ان کی نسل کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، وہ یقیناً ان کی نسل میں خرابی ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ریاست کا نام لیا جا رہا ہو اور اس کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، توہین کی جا رہی ہو۔ رب کائنات نے واضح ارشاد فرمایا انما یامرو، قصور ان کا نہیں ہے، انما یامرو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان ہی نہیں، انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہوں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو ڈر صرف اللہ کا ہو، یہود و نصارہ کا ڈر نہ ہو، ان کو ایف ٹی ایف کا ڈر نہ ہو، ان کو اپنی معیشت کا خوف نہ ہو، ان کو خوف ہو تو خوف خدا ہو،
صرف اور صرف جو خدا سے ڈرتے ہیں وہی شاعر اللہ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں۔ بھئی ایک بکرا ہو نا، بکرا قربانی کا رکھا ہوا ہو، تو خالق و مالک اسے شاعر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، اور اس کے گلے میں قلادہ ڈالو۔ اس کے اگر کوئی بڑا جانور ہو، بیل ہو، بھینسا ہو، اس کے اوپر سواری کرنے کی اجازت نہیں، جو قربانی والا جانور ہو اس کے اوپر سواری کرنے کی، اس کے اوپر بوجھ لادنے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے دی، کہ جو قربانی والا جانور ہو اس کی اتنی تعظیم ہے، اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب گھر ہو، بیت اللہ شریف کے بعد مساجد کی تعظیم کا حکم ہے، اور مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گانے بھی ہوں، باجے بھی ہوں، پھر نچایا جائے ان کو، اور فلمیں بنائی جائیں، ڈرامے بنائی جائیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شریعت کی توہین، جو شریعت کی توہین کرے اس سے بڑا کافر کوئی نہیں، پکا کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ، وہی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، اور صرف خوف خدا رکھتے ہیں، یقیناً یہی ہدایت والے ہیں، یقیناً یہی ہدایت والے ہیں۔ بد عملی ہو سکتی ہے مومن کے اندر، بے ادبی نہیں ہو سکتی، میں نے بڑا دیکھا ہے، بد عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ بد عملی کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بے ادبی کی وجہ سے بندہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ بے ادبی چاہے قرآن پاک کی ہو معاذ اللہ، شریعت مطہرہ کی ہو، چاہے مسجد کی ہو، چاہے کسی ولی کامل کی ہو، چاہے شاعر اللہ کی ہو، بے ادبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ دین سارے کا سارا ادب ہے، اور ادب ہی دین اسلام کا منشا اور مدار ہے۔ جو ادب لے گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اولیاء کاملین کا ادب اسے قبروں میں نجات دیتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی تھا، ظاہری طور پر شریعت نہیں جانتا تھا، مسائل نہیں آتے تھے، ادب تھا، ہمہ وقت ادب تھا، لیکن جب قبر میں گیا نا، فرشتوں نے سوال پوچھا تو من ربو کا، تو وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو اتنا پتہ ہے، خود انہوں نے لکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر سوال کیا تو اس نے کہا مجھے تو اتنا پتہ ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تو تیسرے سوال پہ وہاں جلوہ گر ہونا تھا، اس پہلے دوسرے سوال پر ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہو گئے، فرمانے لگے اے فرشتو ہٹو، یہ واقعی میرا غلام ہے، تمہیں پتہ نہیں چلا، یہ کہنا یہ چاہتا ہے جو عبد القادر کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو عبد القادر کا دین ہے وہی میرا دین ہے، یہی اس کا سوال ہے۔ تو اگر ادب ہو تو پھر یقیناً نجات مل جاتی ہے، اگر بے ادبی ہو شاعر اللہ کی تو پھر نجات نہیں ملتی، کسی جگہ سے نجات نہیں ملتی۔ خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا کافر کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر خدا سے روکے۔ مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، کون ہے جو اللہ کے ذکر سے اس کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکے؟ اور اگلی بات بھی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ذکر خدا سے روکے، عبادت خدا سے مسجدوں میں روکے، اور دوسری بات وصافی خرابہا، اور مسجدوں کو ویران اور برباد کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور ظلم کا معنی کفر ہے، تم قرآن مقدس کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو۔ میں پھر کہتا ہوں قرآن مقدس نے کفر کی تفسیر ظلم سے اور ظلم کی تفسیر کفر سے فرمائی ہے۔ کئی آیات کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر برباد کرنے کی اور ان کو ویران کرنے کی اور ان کے اندر ڈانس کروانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑا کافر کون ہے؟ تو یہ خالق و مالک کا پیغام ہے۔
جو میں بتانا چاہتا تھا، آج حکومت کی سرپرستی کے اندر اگر عظیم مسجد وزیر خان کے اندر اگر وہ حکومتی لشکرے دین اسلام کی توہین کرتے ہیں، مساجد کی توہین کرتے ہیں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور مساجد کی توہین شاعر اللہ کی توہین ہے، اور شاعر اللہ کی توہین دین اسلام کا نقصان ہے اور اپنے دین کی بربادی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یوجبہ اراجین، اراجین کہتے ہیں کھجور کی شاخوں کو گویا، این یمسکہا بیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں کھجور کی تازہ شاخیں تھیں، لمبی لمبی پتوں والی، آپ نے اپنے دست اقدس کے اندر پکڑی ہوئی تھی۔ فدخل المسجد ذات یومین، ایک دن آپ مسجد شریف میں داخل ہوئے، وفی یدہ واحد منہا، اور آپ کے دست اقدس کے اندر وہی کھجور کی تازہ شاخوں کی وہ اراجین والی، یعنی یوں ہی سمجھ لو جس طرح ہمارے جھاڑو ہیں ایسے آپ نے اپنے دست اقدس کے اندر پکڑا ہوا تھا خود۔ فرآ نخامات فی قبلۃ المسجد، مسجد کے قبلہ کی طرف آپ نے جس طرح کہ کسی نے معاذ اللہ تھوکا ہو ایسا نشان دیکھا۔ فَحَتَّهُنَّ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے اسے صاف کیا اور اسے پاکیزہ کیا، خوب صاف کیا۔ ثم اقبل علی الناس مغضبا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں، جلال کی حالت میں لوگوں سے متوجہ ہوئے، جلال کی حالت میں تھے۔ ایک صرف نشان لگا ہوا ہو، صرف پانی جیسا نشان لگا ہوا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی کیفیت یہ ہوتی ہے مسجد کی تعظیم کے بارے میں۔ ثم اقبل علی الناس مغضبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کی حالت میں عوام الناس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحب احدکم ان یستقبلہ رجلا فیبصق فی وجہہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص قبلہ رو کھڑا ہو اور اس میں معنی یوں کر لیں کہ اپنے چہرے پر تھوک لے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی سامنے کھڑا ہو اور دوسرا اس کے سامنے آ کے اس کے منہ پر تھوک دے؟ یہ تو تم پسند نہیں کرتے، تو مسجدوں کی توہین تم برداشت کر لیتے ہو، یہ برداشت ہو جاتی ہے۔ اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ، جب تم میں سے کوئی ایک شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ رب کائنات کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب تھوکتا ہے تو کدھر جاتا ہے تھوک؟ جب تھوکے گا، سامنے تھوکے گا تو گویا کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑا ہے، تھوک کدھر جائے گا؟ بتانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ مسجد کی طرف جب تم قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوتے ہو تو گویا کہ رب کائنات کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو تمہارا تھوک سیدھا خالق و مالک کی توہین کرے گا اگر تم ایسا تھوکو گے تو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسی کوئی کیفیت ہو ہی جائے اور تکلیف میں ہو بندہ تو اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے پر تھوکے، اس کپڑے پر۔ یہ پلید نہیں ہوتا، کراہت ضرور آتی ہے، ناپاک نہیں ہوتا، لیکن مزامیر حرام ہیں، مزامیر خود حرام ہیں، گانے بازے حرام ہیں، ڈانس حرام ہے، تو پھر وہ مسجد کے اندر اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود میں نے فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں فلاں چیز میری گم ہو گئی ہے، تو تم پتہ کیا کرو؟ تم یہ دعا مانگا کرو لا ردہ اللہ علیکا، اللہ کرے تجھے وہ چیز ملے ہی نہ،
اللہ کرے تجھے یہ چیز ملے ہی نہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ جو بندہ سنے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگے کہ خدا کرے وہ تجھے چیز ہی نہ ملے۔ تجھے خوف نہیں، مسجد کے اندر آ کے اعلان کر رہا ہے، مسجد کے اندر وہ چیز مانگ رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے۔ بھائی مسجد کے اندر چیز تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اجتماع کو دیکھ کے یہاں اعلان کرے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جس کو پتہ ہو تو وہ مجھے دے۔ تو بتاؤ مسجد کی تعظیم کا حکم کتنا ہے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَا لِهَذَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ تم آ کے یہاں چیزیں تلاش کرو، مسجدیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں کہ یہاں ذکر خدا ہو، یہاں عبادت خدا بندی ہو، یہاں خالق و مالک کا ذکر ہو، اس لیے ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر لفظ یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بڑی تفصیل سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خصال لا ينبغینا فی المسجد، چند ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کے اندر کرنا جائز ہی نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ لا یتخذ طریقا، مسجد کو رستہ نہ بنایا جائے۔ بعض مساجد ایسے ہوتی ہیں ان کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، تو صرف گزرنے کے لیے کہ اوپر سے جاؤں گا تو مجھے زیادہ دیر لگے گی، چلو گزرنا ہی ہے نا، مسجد سے گزر جائے۔ مسجد کو رستہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف گزرنا ہی ہے نا، تو گزرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر سے، یہ حرام ہے۔ صرف گزرنا کہ گزرنے کے لیے چلا جائے بندہ، ادھر سے گزر کے آگے چلا جائے، یہ ناجائز ہے، اتنا بھی ناجائز ہے۔ سوچو مسجد کی تعظیم کا حکم کتنا ہے۔ وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، مسجد کے اندر اسلحہ کی مشہوری کرنے کی، کھلم کھلا اسلحہ لے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لانا ہی ہے نا کہ صرف کوئی بندہ لائے، اس سے کسی مسلمان کو صرف تھوڑا سا ڈر بھی محسوس ہو تو مسجد کے اندر یہ کسی مسلمان کو ڈرانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تاکہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ اسلحہ کو سرعام ظاہر کرنا مسجد کے اندر یہ جائز نہیں۔ بلا ينبذ فیہ بقوس، تیر کمان لے کے آنا مسجد کے اندر، اسے ظاہر کرنا۔ ولا ينصر فیہ نبل، نبل نیزوں کو کہتے ہیں، تیر کمانوں کو کہتے ہیں، قوس ان کو لانے کی اجازت نہیں۔ ولا یمر فیہ بلحم نین، کچا گوشت مسجد سے لے کے گزرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کچے گوشت کی مہک ہوتی ہے، مسجد کے اندر کچا گوشت لے کے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ لفظ ہے مرور کے، لا یمرو، کوئی گزرے نا مسجد سے کچا گوشت لے کے، کہ کچے گوشت سے بھی مہک پیدا ہوتی ہے۔ ولا یضرب فیہ حد، مسجد کے اندر کسی چور کو، کسی زانی کو، کسی قاتل کو حد لگانے کی اجازت نہیں کہ کوئی کہے کہ بھئی فلاں نے چوری کی ہے تو شرعی حد نافذ کرنی ہے تو مسجد کے اندر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ مسجد کے اندر کوڑے مارنے کی، حد مارنے کی اجازت نہیں۔ ہاں مسجد سے باہر مجمع عام کے اندر، چوراہے کے اندر اس کو حد لگائی جائے تاکہ سارے لوگوں کو پتہ ہو۔ آج بھی عرب کے اندر دستور ہے، نماز جمعہ ہو جائیں اس کے بعد باہر جا کے چوراہے کے اندر سر عام اس کو حد لگائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چور کی سزا یہ ہوتی ہے۔ حد لگانے کی اجازت نہیں۔ ولا یقتص فیہ من احد، کسی ایک سے قصاص لینے کی اجازت نہیں۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے عدلے کا بدلہ، قتل ہے تو قتل کا بدلہ قتل، کسی نے کسی کے تھپڑ مارا ہے تو اس کو تھپڑ مروانا، کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں ہاتھ کاٹنا، یعنی جو بھی قصاص میں سزا دی جائے وہ بھی مسجد کے اندر اجازت نہیں۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ سوچو، ولا یتخذ سوقا، مسجد کو منڈی بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس میں خرید و فروخت کرے، بیچے، کوئی چیز خریدے، یہ بھی مسجد کے اندر اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تتخذوا المساجد طرقا الا لذکر او صلاۃ، صرف کوئی نماز کے لیے آئے یا ذکر کے لیے آئے یا تعلیم کے لیے آئے اس کے لیے اجازت ہے، اس کے علاوہ مسجد کے اندر اجازت نہیں۔ کوئی برتن لائے مسجد کے اندر، کوئی پانی بار بار کے لے جائے مسجد کا، کوئی یہاں آ کے ساری ہی دکان کھول کے بیٹھ جائے، یہ اجازت نہیں، یہ حرام ہے قطعاً۔ مت سمجھو کہ میں اپنی دکانداری وہاں کرتا ہوں اور یہاں آ کے اپنے صرف برتن دھوتا ہوں، بھئی یہ حرام ہے۔ اگر وہاں جا کے آپ دکان پہ اسی برتنوں کو رکھیں گے تو کہاں سے حلال کی کمائی آئے گی؟ مسجد کے اندر کنگھی کرنے کی اجازت نہیں،
ناخن تراشنے کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ مسجد کی تعظیم اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد ذکر خدا کے لیے بنائی گئی ہے، مسجد کی کوئی چیز اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں۔ حضرت سید اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ فرمانے لگے، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر مسجد کی کوئی چیز مثلا پہلی چیز اکھاڑ دی گئی ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہی، کوئی اور چیز لائی گئی ہے وہ استعمال کے قابل ہے، لگ گئی، مثلا یوں دروازہ ہی سمجھ لیں کہ نیا دروازہ لگا دیا گیا، پہلا دروازہ اتار لیا گیا، پہلا دروازہ کوئی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بیچ بھی سکتا ہے، خریدنے والا خرید بھی سکتا ہے، لیکن اس دروازے کو گندی جگہ لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اگر ایک مسجد کی اینٹ بھی کوئی گندی جگہ لگائے تو وہ توہین سمجھی جاتی ہے شاعر اللہ کی، تو جو کوئی مسجد کے اندر نچائے کنجریوں کو اور وہاں گانے گوائے اور ڈول چلائے، مزامیر چلائے، تو یہ مسجد کی توہین نہیں؟ کتنی بڑی توہین ہے اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، اپنی مسجدوں کو جنبو مساجدکم، اپنی مسجدوں کو بچاؤ پاگلوں سے اور بچوں سے، سبیانکم، کہ اس کے اندر پاگل کو لانے کی اجازت نہیں، کیوں پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کی توزین کیا ہے، وہ گالی بھی نکال سکتا ہے، وہ بلند آواز سے بول بھی سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اس کو مسجد کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے، اور بچے کو بھی لانے کی اجازت نہیں جس کو سمجھ نہیں ہے، کیوں؟ وہ دوڑے گا، مسجد کی توہین ہے، وہ شور کرے گا، مسجد کی توہین ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ کبھی پیشاب کر دے گا، مسجد کی توہین ہے۔ جب بچے کو لانے کی اجازت نہیں تو بتاؤ خدا تعالیٰ کی عظیم شریعت کے اندر مساجد کی تعظیم کتنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابیہ کا انتقال ہو گیا تھی، بوڑھی خاتون تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ صحیح ترین روایت سیاستہ کے اندر موجود ہے، بڑی تفصیل کے اندر کے ساتھ۔ حضرت سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ کبھی دیکھی نہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ کانت امرات بالمدینہ تقم المسجد فماتت فلم یعلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ عورت فوت ہو گئی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلو اٹھو، فمر علی قبرہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے خود۔ صحابہ کرام نے گزارش کی، ایک تفصیل کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور وہ بیچاری کمزور سی عورت تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینے کی زحمت نہیں کی کہ کہیں آپ مصروف رہتے ہیں ہمہ وقت، تبلیغ، وفود سے ملاقات، طرح طرح کی آپ کی مصروفیات ہیں، تو اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم اسے معمولی سمجھتے ہو، اسے معمولی سمجھتے ہو، چلو اس کی قبر پر، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جنازہ پڑھوایا صفیں بنا کے، اور فرمایا ای العمل وجدت افضل، تم کس عمل کو افضل سمجھے بیٹھے ہو؟ کون سا افضل عمل ہے؟ قالوا یا رسول اللہ تسمع، قال ما انت بیسمع منها فذکر انها اجابت کم المسجد، مسجد کی صفائی کرنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر لفظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اریدت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب بھی اور قیامت تک ساری امت کے اجر و ثواب میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جو ثواب ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ فلاں نے یہ نیکی کی، فلاں نے یہ نیکی کی۔ اور حتیٰ کہ کوئی شخص مسجد سے صفائی کی خاطر ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دے، میں اس کے اجر و ثواب کو بھی دیکھتا ہوں کہ اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ وَأُرِدَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي،
اور میری بارگاہ میں میری امت کے گناہ بھی پیش ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر میں پھر پریشان ہوتا ہوں کہ میرا امتی ہو، میرا امتی، اور یوں کریں، میرا امتی ہو نمازی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے گناہ بھی میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا مسجدوں کی توہین والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ فلم ارا ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن او آیۃ اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی بندے کے پاس قرآن پاک کی ایک سورت تھی جو اس نے یاد کی تھی، یا ایک آیت تھی جو اسے دی گئی تھی، اس نے یاد کی تھی، پھر اس کو بلا دیا۔ اس سے بڑا گناہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو خدا را شاعر اللہ کی تعظیم دین اسلام کی تعظیم ہے۔ دین اسلام کی تعظیم جنت کا رستہ ہے۔ قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ مہتدا ہیں، یقیناً ان کو ہدایت گویا مل چکی، رب کائنات کی طرف سے ان کو انعام مل چکا، قریب ہے عسا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہوں۔ اور جو شخص مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے، ویران کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کرے، توہین کرے، تو وہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں مساجد کی تعظیم کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔